خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے اندر ہم آج کل ان غسلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ عورتوں سے مخصوص ہیں. عورتوں سے مخصوص غسلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ کون سے غسل ہیں؟ غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے اور غسل نفاس ہے. غسل حیض، جب حیض کا خون حائضہ کو جاری ہو جائے، حائضہ خون دیکھے جو حیض کا ہو، تو اس پر نماز کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھنی نہیں ہے، اسے نماز نہیں پڑھنی ہے. اور جو ختم ہو جائے گا اس کا زمانہ خون دیکھنے کا، تو اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے وہ غسل حیض انجام دے، غسل حیض انجام دے. اور اسی طرح سے جب مستحاضہ استحاضے کا خون دیکھے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو پاک کرے اور تب نماز پڑھے. نماز اس پر سے ساقط نہیں ہوتی ہے، نماز کی تکلیف برقرار رہتی ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ اس کو پاک کرنا اپنے آپ کو لازم ہے. کبھی خالی وضو سے، اور کبھی دن میں ایک بار غسل سے، اور کبھی 3 بار، حتیٰ کہ اگر ہوا تو 5 بار غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ اس دوران مستحاضہ کہلاتی ہے. اور پھر نفاس آتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تو جو زچہ ہوتی ہے، تو زچہ کے رحم سے خون نکلتا ہے بچہ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی. تو وہ خون جب بند ہو جائے اس کے بعد اس پر غسل نفاس کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور تب وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے. تو ایک ایک کر کے ہم نے اس کے بارے میں بحث شروع کی ہوئی ہے. تو پچھلے دن کی بحث ہم حائضہ کے بارے میں کر رہے تھے. حائضہ، اور حائضہ کا حیض کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ خون ہے جو وہ دیکھتی ہے، اور اس خون کو ہم خون حیض کہتے ہیں. خون حیض آنے کی وجہ سے وہ حائض ہے. اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ جنرلائزیشنز، کچھ
اس کے قواعد وغیرہ اس کے میں بارے میں بات کی تھی. تو پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حیض کا خون جو ہوتا ہے اس کے عام طور پر صفات کیا ہوتے ہیں جس سے پہچانا جائے کہ یہ حیض کا خون ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایک یہ خون گاڑھا ہوتا ہے، پتلا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ گرم ہوتا ہے، سرد نہیں ہوتا. یہ ایک چیز تھی. اور دوسری چیز یہ تھی تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ، برسکلی. اٹ اوزز آؤٹ برسکلی. ایک بات. اور دوسری بات، جب نکلتا ہے تو جلن پیدا ہو جاتی ہے حائضہ کو جلن پیدا ہو جاتی ہے جب یہ خون خارج ہوتا ہے. اور آخر پر اس کی رنگت کے بارے میں کہ یہ یا تو سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، سیاہی مائل سرخ، میرون کلر کا تقریباً، سیاہی مائل یعنی سرخ مگر اس میں سیاہی ہے، ڈارک ریڈ، یا خالی ریڈ ہوتا ہے، یا خالی سرخ ہوتا ہے یا سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے. اور ان 3-4 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خون استحاضہ کا ہے یا حیض کا. اور دوسری چیز جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کون سا خون ہے، حیض کا ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ حائض کی قسم سے پتہ چلے گا. حائض کس قسم کی ہے، حائضہ جو ہے وہ کس قسم کی ہے. تو لہذا حائضہ کو ہم چند ایک قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ ہے جو ابھی تازہ بالغ ہوئی، ابھی اس نے خون دیکھا نہیں، تو لہذا جب دیکھے گی تو اس کے بعد اس نے ابھی تک عادت قائم نہیں کی ہوئی ہے، تو ایک قسم بن جائے گی عادت نہ رکھنے والی، ابھی اس کی عادت قائم ہی نہیں ہوئی ہے. ہیبیچولی کتنے دن اس کا خون نکلتا ہے، کتنے دن، عدد، خون نکلنے کے دنوں کی تعداد کیا ہے، عدد، یا یہ کہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہے، بیچ والے 10 دنوں میں اس کے یہ مینسٹریشن ہوتی ہے، یا تیسرے 10 دنوں کے دوران ہوتی ہے، ابتدا میں مہینے کے وسط میں یا مہینے کے آخر پر، ابتدا میں ہے، وسط میں ہے یا آخر پر ہے، یہ ابھی طے نہیں ہوا ہوتا ہے. یعنی اس نے عادت ابھی نہیں رکھی ہے، ابھی اس کی کوئی عادت نہیں ہے، عادت نہ رکھنے والی. اور دوسری قسم کیا ہے، دوسری قسم ہے عادت رکھنے والی، یعنی جس نے عادت قائم کی ہے، عادت رکھنے والی کیا مطلب ہے، رکھنے والی ہے کہ اس کی عادت دیکھی گئی ہے، دیکھی بھالی ہے، اور اب اس کو پتہ ہے میری عادت کیا ہے. کئیوں کے مثال کے طور پر 5 دن جاری ہوتا ہے، کئیوں کے 8 دن ہوتی ہے. جس کے 5 دن ہوتی ہے یہ خون کی ایکسکریشن، اس کی ہمیشہ ہر مہینے وہی 8 دن رہے گی اور 8ویں دن ختم ہو جائے گی. جس کی 4 ہی دن ہے تو اس کو ہر مہینے 4 ہی دن رہے گا. جس کی ابتدا میں ہے ہر مہینے ابتدا میں ہی ہوگا، کیونکہ بیچ میں 1 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، 1 مہینہ وہ 4 دن کے سمیت وقفہ ہوتا ہے، تو اگلے مہینے بھی اسی ٹائم پر تقریباً ہوتا ہے. تو ایک کو عددیہ کہتے ہیں، ایک کو وقتیہ کہتے ہیں. وقتیہ یعنی مہینے کے کون سے وقت میں یہ جو حیض کا خون ہے اس کے جاری ہو جاتا ہے. وہ خون دیکھتی ہے کیا مہینے کی ابتدا میں ہے، کیا مہینے کے بیچ میں ہے، یا مہینے کے آخر پہ ہے، یہ ہوا وقتیہ. اور کبھی یہ دوسری بات یہ کہ کتنے دن رہتی ہے. کئیوں کو یہ چیز جو ہے یہ عادت کچھ دنوں کی ہوتی ہے کم، کئیوں کو زیادہ. کئیوں کو کم دنوں میں خون حیض ایکسکریٹ ہوتا ہے اور کئیوں کو زیادہ دنوں کے لیے چلتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طرح سے اس کی عدد بھی اور اس کا وقت بھی یہ معین ہوتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں عادت رکھنے والی حائضہ، عادت نہ رکھنے والی حائضہ. اور جو عادت نہ رکھنے والی حائضہ ہے اس کی بھی 3 قسمیں، اور 3 قسمیں کیسے ہیں؟
नंबर 1 जो इब्तिदा में ही है, इब्तिदा में ही उसको मुब्तदिया कहते हैं। मुब्तदिया जैसे मुब्तदा है, मुब्तदा से निकला है मुब्तदिया। मुब्तदिआ या ये जो है ये ऐसे लिखा जाता है, मुब्तदी यूं लिखा जाता है मुब्तदिआ। मुब्तदिआ मतलब जिसकी अभी इब्तिदा ही हुई है, अभी उसकी इब्तिदा हुई है, वो अभी नहीं कह सकती है कि कितने दिन रहता है खून हैज़ और किस वक्त में रहता है, तो मुब्तदिआ है, मुब्तदिआ है। और दूसरी किस्म है उसको मुज़तरिबा कहते हैं, मुज़तरिबा। मुज़तरिबा इज़्तिराब से निकली हुई बात, मुज़तरिबा, मुज़तरिबा इज़्तिराब से ये लफ्ज़ निकला है मुज़तरिबा, यानी अभी ये इज़्तिराब में ही है, अभी उसने आदत मुकर्रर नहीं की, इसमें इब्तिदा है, इसमें इज़्तिराब है, यानी ये तय करने की सूरत में है, लेकिन अभी आदत को गौर से इसने अपने जहन में नहीं बनाया है, दो लिहाज से किस टाइम हो रहा है और कितने दिन हो रहा है, अभी इसने देख रही है। अब ये यानी इसके बारे में रिसर्च एक तरह से कर रही है, हर महीने इस महीने कौन से टाइम पर था, अगले महीने में देखती है अब कितने टाइम का था, फिर देख किस टाइम में महीने के किस, और दूसरा है कि कितने दिनों रहा, क्या अगले महीने में भी उन्हीं दिनों में रहा, यानी मुज़तरिब है, ये है या ये है, 5 दिन है या 8 दिन है, महीने की इब्तिदा में है या बीच में है या आखिर पर है, इज़्तिराब है, मुज़तरिबा। और तीसरी है किस्म जिसमें कि जैसे अभी भी आदत रखने वाली नहीं है, और वो ये है कि इसने आदत को अपने देख लिया, तय किया, पता चला, इसको पता चल चुका है, अपनी आदत मुशख़्ख़स की हुई है, लेकिन नासिया है, नासिया यानी नसियान से निकला है, यानी मुकर्रर की थी लेकिन भूल गई। ये हाइज़ा इसने तय किया, अपनी जगह देख लिया, गौर किया, फिक्र की और पता इसको चला भी, लेकिन भूल गई। इब्तिदा है, हाँ है, ना नहीं है, आप सुनिए, क्योंकि भूल गई। कितने दिन था, 4 दिन था, इस महीने भी क्या वही है, हाँ वही है, ना शायद ज़्यादा था, नहीं शायद कम था, तो नस्यान हो गया, नासिया है। पहले मुब्तदिया थी, फिर मुज़तरिबा बन गई, फिर आदत पहचान ली, लेकिन पहचानने के बाद नासिया, भूल गई, आदत भूल गई, तो लिहाजा अब तक भी उसे आदत न रखने वाली ही कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब रही सवाल जो भूली नहीं बल्कि आदत अपनी तय कर ली, अब उसको पता है मेरी आदत क्या है, और इस आदत क्या है, इसकी भी 3 किस्में हैं, इसकी भी 3 किस्में हैं। एक है अददिया, कितने दिन रहता है मालूम है, मालूम हो गया, अच्छी तरह हो गया मालूम, कितने दिन, कम से कम तो 3 दिन है, हाँ 3 है, मैं 4 है, नहीं मेरे में 5 है, कोई कहेगी नहीं मेरे में 6 है, कोई कहेगी मेरी तो 8 दिन रहता है, अब डर जाएगी, कोई और कहेगी नहीं मेरे भी रहता है, कोई परवाह नहीं, तो तय हो गया उसको कि अददिया है, उसको अददिया कहा जाएगा, अददिया कहा जाएगा। लेकिन कौन से टाइम पर महीने के, एक महीने में इब्तिदा में हुआ था, दूसरे महीने में थोड़ा उसके बाद हुआ, तीसरे महीने में उससे भी बाद में हो गया, तो मुकर्रर नहीं हुआ कौन से वक्त पर है, तो ये अददिया है। लेकिन दूसरी ये है कि उसको इस बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वक्त के बारे में पता है, उसको वक्तिया कहते हैं। वक्तिया, वो हाइज़े वक्तिया है,
حائض وقتیہ کے مطلب اس کو وقت پتہ ہے، مشخص ہے. ہر مہینے پہلے 10 دنوں میں وہ کہتی ہے کہ میرا حیض جاری ہوتا ہے. میں اپنا خون دیکھتی ہوں حیض کا پہلے 10 دنوں کے اندر. کوئی دوسری کہتے ہیں نہیں میرا مہینے کے بیچ میں ہوتا ہے، 15 اگست 15 آف سولر منتھ کے ادھر اور ادھر، قمری مہینہ نہیں سولر. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ یہ وقتیہ ہے. لیکن کتنے دن رہتا ہے بیٹا؟ ماں پوچھتے ہیں بیٹا کتنے دن رہا تھا؟ کہتے ہیں وہ تو مجھے یاد نہیں رہا. گویا یہ وقتیہ ہے، وقتیہ. دوسری قسم کی عددیہ ہے، لیکن اس میں خامی ہے کہ وقتیہ نہیں ہے. اس میں خامی ہے کہ وقتیہ پتہ ہے لیکن عددیہ پتہ نہیں. اور پرفیکٹ وہ ہے عادت رکھنے والی جو دونوں چیزیں جانتی ہے، وقتیہ اس کو دونوں ملا کے کہیں گے وقتیہ عددیہ، وقتیہ عددیہ. لہذا جو حائضہ وقتیہ عددیہ ہے، وقتیہ عددیہ ہے، اس کو اچھی طرح پتہ چلے گا کہ مجھے کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے، کب تک شروع ہوتا ہے، کتنے دنوں رہتا ہے، مہینے کے کس حصے میں رہتا ہے. تو یہ پرفیکٹ ہے. یعنی یہ جو عادت رکھنے والی ہے یہ پرفیکٹ ہے. یہ بھی امپرفیکٹ ہے، یہ بھی امپرفیکٹ ہے. اور یہ تین کے تینوں ان میں ابھی تک عادت بنی ہوئی نہیں ہے. ممکن ہے ایسا اس لیے ہو کہ ابتدائی مہینے ہیں، حیض جاری ہونے کے ابتدائی 2-4 مہینے رہتا ہے. یہ اس لیے عادت مقرر نہیں ہوئی ہے، عادت نہیں رکھتی ہے وہ، یعنی عادت اس کی مقرر نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنی جگہ ذہن میں نہیں رکھا ہوا ہے. لیکن ان 3 میں سے اس نے ایک لحاظ سے معلوم کیا ہے، اس نے دوسرے لحاظ سے معلوم کیا ہے. یہ بھی امپرفیکٹ ہے، یہ بھی امپرفیکٹ ہے، لیکن یہ والی جو ہے یہ پرفیکٹ ہے. اس کو دونوں لحاظ سے پتہ ہے کہ میرا خون حیض کب جاری ہوتا ہے، میں کب دیکھتے ہوں اپنا خون حیض. تو یہ سب جاننے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ حیض کے احکام کیا ہے. ان احکام کو یہ اپنے اوپر لاگو کرے گی. یہ والی تو لاگو کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ابھی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ابھی اضطراب میں ہے، اور پھر اگر پتہ کیا بھی تھا لیکن بعد میں بھول گئی. یہ والی تو ایک حصہ جانتی ہے، دوسرا حصہ نہیں جانتی. یہ دوسرا حصہ جانتی ہے، پہلا حصہ نہیں جانتی. لیکن یہ والی جو ہے یہ سب کا سب جانتی ہے. اس لیے یہ حیض کے احکام جو ہے ان سب کو اپنے اوپر لاگو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس کا ایک حصہ. دوسرا یہ حصہ یہ ہے کہ ہم نے حیض کے احکام بیان کیے ہیں. اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ حیض کے محرمات کیا ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیزیں حرام. پہلی چیز محرمات. اب یہاں محرمات آئیں گے. محرمات کیا ہے؟ محرمات میں پہلی چیز جو ہے، پہلی چیز ہے نماز، طواف اور نماز، طواف کعبہ، نماز اور طواف کعبہ. یہ پہلی چیز ہے کہ وہ حائض ہوگی، حج کو گئی تھی، عمرے کو گئی تھی، لیکن جاتے ہی پہلے 1-2 دنوں میں ہی اس کی حیض شروع ہو گیا. جو ہی حیض شروع ہو گیا 2 دن چلی گئی وہ طواف کے لیے بھی اور طواف کی نماز بھی پڑھی. 2 دن کے بعد حیض جاری ہو گیا. اب وہ نہ طواف کر سکتی ہے اور نہ طواف کی نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی کعبے کی اور نہ طواف کی نماز پڑھ سکتی ہے. دوسری چیز وہ کام جو مجنب پر حرام ہے، وہ اس پر بھی حرام ہے. جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں وہ چیزیں حائضہ پر بھی حرام ہیں. کون سی چیز اس میں آتی ہے؟ شاباش، اب آپ اپنا حصہ ادا کریں. کون سی چیز آتی ہے؟ ایک ایک کر کے بتائیں، ایک ایک کر کے. ہاں، قرآن کے حروف کو لمس کرنا پہلی چیز.
اور ہاں اللہ کے نام کو اللہ کا نام جو ہے، اللہ کے نام جو ہے ان کو بھی ٹچ کرنا چاہے قرآن سے باہر کہیں لکھے گئے ہوں. ہاں اللہ کے سام اور بھی نام ہیں، وہ پہلے بتائیں. ائمہ اور انبیاء کے نام بھی اس میں آتے ہیں. اور اس کے بعد مسجد سے پہلے مسجد الحرام، اور وہی ہے مسجد الحرام کعبہ ہی ہوتا ہے، کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اس کا داخلہ ممنوع حرام ہے. اور اس کے بعد آج سنا صاحب کا ٹھکانا. اور اس کے بعد باقی مساجد میں جانا. ہاں اگر ایک دروازے سے داخل اور دوسری دروازے چلنا ہو اسے پھر کوئی پرواہ نہیں. وہاں سے کوئی چیز نکالنی ہو اس میں بھی کوئی چیز پرواہ نہیں، لیکن کوئی چیز وہاں جا کے رکھنی ہے وہ حرام. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عام مسجدوں میں جانا اور ٹھہرنا. اچھا جی. اور سجدے والی سورہ پڑھنا. ہاں سجدے والی سورہ. ہاں اس میں سجدے والی سورہ کے بارے میں اختلاف ہے، آرام ہے اختلاف ہے. کچھ علماء یعنی کچھ علماء مراجع کو کہتے ہیں، ہر کوئی عالم نہیں ہے، باقی لوگ طالب علم ہیں. جو علماء ہیں ہمارے یعنی مراجع، ان میں اختلاف نظر ہے. کچھ لوگ سورہ کو پڑھنا حرام جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سورہ کو نہیں بلکہ صرف اس آیت کو جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے صرف اس کو پڑھنے کو حرام جانتے ہیں. اور ہمارے آج کے جو عالم دونوں ہیں، دونوں آیت اللہ سیستانی بھی اور رہبر معظم بھی، دونوں صرف ایک اسی آیت کو حرام جانتے ہیں، باقی اس سورہ کی آیتوں کو حرام نہیں جانتے ہیں. صرف سجدے والی آیت کو، سجدے والی کے سورہ کو نہیں. دونوں کا نقطۂ نظر، ان دونوں کی نظر یہی ہے. اچھا تو ہم کہیں گے لہذا سجدے والی کیا کہیں گے؟ آیت کہیں گے، سورہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ صرف آیت کو سمجھتے ہیں حرام پڑھنا. اچھا اس کے بعد مسجد میں کوئی چیز رکھنا، وہ تو ہم نے کہا اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے. ہاں روزہ کیا روزہ نہیں، وہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تو روزہ. بہرحال چلیے پیچھے نہ دیکھیں، ہاں آگے چلتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تیسری چیز ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری. اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی حرام ہے. اور حرام ایسی ہے کہ اس کا کفارہ بھی بہت زیادہ ہے. وہی 60 مسکینوں کا کھلانا پلانا اور پہنانا، سب کا سب 60 مسکینوں کا، وہ اس کا کفارہ ہے اگر ہم بستری ایک بار ہو جائے. تو یہ تیسری چیز ہے. اور لاسٹ بٹ ون یعنی چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے تمام عبادات اس کے لیے حرام ہے بجا لانا. تمام عبادات جن میں بجا لانا، تمام عبادات بجا لانا جن میں آپ کا جو وظیفہ ہے یا وضو ہے یا غسل ہے یا تیمم ہے. وظیفہ ہو، وہ تمام عبادات بجا لانا جن میں وضو ہو، غسل ہو یا تیمم ہو، عذرات کے مطابق وہ وظیفہ ہو، تو وہ عبادات بجا لانا بھی حرام ہے. نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے اس دوران.
اسی طرح باقی عبادات جتنے ساری عبادات ہیں. اور آخری والی پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس دوران جب تک وہ حائضہ ہے طلاق حرام دینا ہے. طلاق دینا حرام ہے. اوکے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹائم قریب ہے تمام ہونے کے لیے، لیکن بیچ میں ہم آخری ایک دو باتیں کہیں گے اور اس کے ساتھ ختم کریں گے. پہلی چیز آپ کو پتہ ہے کہ نماز اور روزہ، اس دوران نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ معاف ہے، اور روزہ نہیں رکھنا ہے، قضا اس کی رکھنی ہے، لیکن نماز بالکل معاف ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی خون ظاہر نہ ہو جائے، شرمگاہ سے باہر نہ نکلے، شرمگاہ کے اندر مگر رہے، تو اتنا کافی ہے حائضہ کہنے کے لیے. اسے حیض کہا جائے گا عادت کے مطابق. عادت کے مطابق اس ٹائم پر اور اتنے دنوں شرمگاہ کے اندر خون ہے، وہ دیکھے گی کسی چیز سے، روئی کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے، لیکن وہ باہر نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس پر حیض کا حکم لاگو ہوگا؟ جی ہاں، حیض کا حکم لاگو ہوگا، کیونکہ شرمگاہ تک خون آ گیا. اور ایک اور چیز وہ یہ کہ حیض جب ختم ہو جائے پھر عبادات بجا لانی ہے، چاہے وضو سے بجا لائے، چاہے غسل سے بجا لائے، چاہے تیمم سے بجا لائے. تین میں سے کوئی نہ کوئی چیز واجب ہوگی. پہلی چیز واجب ہوگی وہ غسل ہوگا، کیونکہ غسل ہی واجب ہے. لیکن کبھی عذر ہوگا تو اس کے بدلے میں اگر وضو پر بات چل گئی تو وضو غسل کے بدلے میں، اور مگر اس سے بہتر اصلی یہ ہے کہ تیمم کرے گی غسل کے بدلے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تین میں سے کوئی ایک چیز لاگو ہوگی اور اسے انجام دے کر عبادات بجا لائی جائیں گی. اور آخری چیز یہ کہ طریقہ جو ہے غسل کا وہ وہی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق طریقے میں نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.